السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام قاری محمد اشرف غوری چینل کی طرف سے نشر کیا جا رہا تھا۔ جناب آئیے بہت ذوق سے سماعت فرمائیں۔ پیارے دوستو، کردار ایک دو دن میں انسان کا مکمل کامل نہیں ہو جاتا، اس کی تکمیل نہیں ہو جاتی، بلکہ بہت عرصہ لگتا ہے اس کی تعمیر میں۔ اور جب یہ مضبوط ہوتا ہے نا، جب کردار مضبوط ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، پھر اس کو کوئی خرید نہیں سکتا انشاءاللہ۔ انسان پھر بکتا نہیں ہے، پھر خدا رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، پھر اس کو کوئی ٹکوں کے بدلے میں کوئی زمین دے کر اس کا ایمان نہیں خرید سکتا، اس کا کردار نہیں خرید سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی، اپنے صحابہ کرام کی سیرت کو بلند کیا، ان کے اندر سچائی کو زیادہ کیا، ایمانداری کو زیادہ کیا، بہادری کو زیادہ کیا، وفا کو زیادہ کیا، شجاعت کو زیادہ کیا، محبت کو زیادہ کیا، الفت بڑھائی، آخرت کی طرف ان کو ترغیب دی، اور ابدی زندگی، لافانی زندگی، یہ دنیا تو الدنیا دار الفنا، یہ تو فنا کا گھر ہے، جتنی مرضی ہو ایک پیسہ بھی آدمی ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اگر سب کچھ لے بھی جائے تو ایک پیسہ بھی اس کو ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا آخرت کے جہاں میں۔ تو اگلے جہاں میں تو ہر ایک نے جانا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جیسے موت ہے، جو مانتے ہیں ان کو بھی آتی ہے، جو نہیں مانتے ان کو بھی آتی ہے۔ جیسے بارش ہے، کسی کا عقیدہ ہو کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوتی ہے، پھر بھی یہ برستی ہے، اگر اس کا عقیدہ نہیں ہے کسی کا تو پھر بھی یہ برستی ہے۔ جیسے سورج ہے، یہ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ ہمارا مسلمانوں کا تو یہ مکمل یقین اور ایمان ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، لیکن اگر کوئی انکار کرے کہ یہ اللہ کے حکم سے نہیں نکلتا، یہ خود بخود نکلتا ہے، پھر بھی اس نے نکلنا ہے۔ اگر کوئی یقین کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے سورج نکلتا ہے تو پھر بھی اس نے نکلنا ہے۔ تو میرے ہم سفر دوستو، ایسے ہی جو آدمی آخرت کو مانتا ہے پھر بھی اس نے وہاں پہ جانا ہے، کوئی آخرت کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر بھی جانا ہے۔ اس کے تسلیم نہ کرنے سے نہ تو حشر کا میدان ختم ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے میں حشر کو مانتا ہی نہیں، تو اس سے یہ تو نہیں کہ حساب کتاب آخرت کا ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ وہ تو اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ ہم حشر کے میدان میں سب کو جمع کریں گے، تو حساب کتاب وہاں پہ مکمل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حشر میں بھی کامیاب فرمائے، دنیا میں بھی کامیاب فرمائے، اور قبر میں بھی کامیاب فرمائے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نیک کردار جو ہے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے، امین، صادق، حیا والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیاتی کا آپ مطالعہ کریں۔ آپ نے کبھی کسی کا مال نہیں کھایا، آپ نے کبھی کسی سے بددیانتی نہیں کی، تو ہم ان کی امتی ہیں نا، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ ہم اس کی
اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آپ کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارا تو یقین ہے۔ تو انہوں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تو انہوں نے کردار اپنے کو بھی مضبوط کیا اور اپنی جماعت کے کردار کو بھی مضبوط کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، حق کی دعوت دی، امانت اور صداقت کی دعوت دی، تو ہم ان کے نام لے میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔